بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے سایہ بن کر دیکھا، ایک نہیں 10 منکی مین نمودار ہوئے تھے۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کرتی تو وہ لوگ اسے مار ڈالتے یا زخمی کر دیتے۔ منکی مین نے غصے سے کہا، کیا تم لوگ سایہ بن کر اس عورت کی بات نہیں سن رہے تھے؟ کیا نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ ہماری دشمن ہے؟ تمہیں نمودار ہوتے ہی فائر کرنا چاہیے تھا۔ ایک منکی مین نے کہا، ہم اس عورت سے بھی نمٹ لیں گے، ابھی سب سے اہم ہمارے سربراہ کا معاملہ ہے۔ کوئی سربراہ عورت کے لات جوتے نہیں کھاتا، مگر تم کھا چکے ہو۔ اب تمہیں سربراہ تسلیم کرنا ہماری توہین ہوگی، لہذا اپنے گلے سے وہ سربراہی کا لاکٹ اتار کر ہمیں دو، ہم اپنے سب سے ذہین منکی مین کو وہ لاکٹ پہنائیں گے۔ منکی ماسٹر نے اپنے اطراف تمام منکی مین کو دیکھ کر کہا، اقتدار قائم رکھنے کے لیے آپس میں خون خرابہ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی اکثریت کے فیصلے سے انکار کرتے ہیں۔ میں ایک طویل عرصے تک اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہا، اب تسلیم کرتا ہوں کہ ایک عورت سے شکست کھانے والے کو اس عہدے پر نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے گلے سے لاکٹ اتار کر ایک منکی مین کو دے دیا۔ لاکٹ اتارنے کے بعد وہ ایک عام سا منکی مین ہو گیا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ اسے اب یہاں نہیں رہنا چاہیے، اسی وقت زون 3 کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ وہ فرش پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سونیا اس سے گولیاں اور کیپسول چھین چکی تھی جو ننھا سا اعلیٰ ٹیلی پیتھی کے حملوں سے محفوظ رکھتا تھا، اسے بھی چھین لیا تھا۔ ایک منکی مین نے اسے گولیوں اور کیپسولوں کی ڈبیا دی۔ اس نے ایک گولی منہ میں رکھی، پھر ان تمام منکی مین سے مصافحہ کر کے اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ایک منکی مین نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ہم جانتے ہیں سابقہ منکی ماسٹر کو شکست دینے والی یہاں موجود ہے۔ اس نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اپنے ایک ذہین ماسٹر کو جدا کر دیں۔ اب ہم اسے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ منکی ماسٹر کے ساتھ اس چار دیواری سے چلی گئی تھی۔ ہندوستان میں دیوی کی جو مصروفیات تھیں، انہیں چھوڑ کر وہ کسی دوسرے معاملے میں مصروف نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن زون 3 کے منکی مین اس کے لیے بہت بڑا چیلنج تھے۔ وہ عرضی دنیا میں رہ کر اس پر غالب آتے رہتے کیونکہ ان کے پاس ٹیلی پیتھی سے محفوظ رہنے کے آلات تھے۔ وہ نادیدہ بن جاتے تھے اور فضا میں پرواز کرتے تھے۔ وہ غیر معمولی صلاحیتوں میں دیوی سے کسی طرح بھی کم نہیں تھے۔ اس عرضی دنیا سے ان کے قدم اکھاڑنے کے لیے وہ امریکہ کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ خلائی مخلوق کے خلاف امریکی فوجیوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ ایسے ہی وقت ڈمی 1 نے اطلاع دی، دیوی جی بھارتی سائنسداں اور ڈاکٹر پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ ایک خفیہ لیبارٹری میں سائنسدان اور ڈاکٹر ٹیلی پیتھی کے زیر اثر رہ کر نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول تیار کر رہے تھے۔ دیوی کے ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ سخت نگرانی کے باوجود پہلی بار ناکامی ہوئی تھی۔ نادیدہ بنانے والی گولیوں اور خلائی کیپسولوں کے مکمل فارمولے ان کے پاس تھے۔ سائنسداں اور ڈاکٹر بہت تجربہ کار تھے، ان سے غلطی کی توقع نہیں تھی۔ اس کے باوجود کہیں غلطی ہو گئی۔ علی نے ان کے اندر رہ کر غلطی کرا دی تھی، جس کے نتیجے میں دن رات کی محنت برباد ہو گئی تھی۔ دیوی کو اپنی دشمن کلپنا بھارتی پر شبہ تھا کہ اس نے ماتحتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ لیبارٹری میں مال تیار کریں۔ کلپنا بھارتی کو سزا دی جائے گی۔ یہ چند ہفتے پہلے کا واقعہ تھا۔ دیوی نے اپنی آتما شکتی کے ذریعے کلپنا کو ذہنی مریضہ بنانا چاہا، لیکن اس کے دماغ کے اندر جگہ نہیں ملی۔ آتما شکتی کے باوجود اس کی سوچ کی لہریں اس کے دماغ سے ٹکرا کر واپس آ گئیں۔ تب پتہ چلا کہ اس پر روحانی تنویمی عمل کیا گیا ہے اور آئندہ وہ کلپنا کو کبھی اپنی تابعدار نہیں بنا سکے گی۔ اب دوسری بار اطلاع ملی کہ سائنسداں اور ڈاکٹر پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ اس نے لیبارٹری میں ایک ماتحت کے پاس آ کر دیکھا۔ جو گولیاں تیار کی گئی تھی، انہیں آزمانے کے لیے ایک ماتحت نے ایک گولی حلق سے اتاری تھی، پھر اس گولی کو اگلنے کا موقع نہیں ملا۔ اسے نگلتے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی، اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر وہ کٹے ہوئے شتیر کی طرح فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ ڈاکٹر اس کی تکلیف کو سمجھنا چاہتے تھے، لیکن کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس کی سانس اکھڑ گئی۔ پہلی بار دیوی نے یہ سوچا تھا کہ لیبارٹری میں جو فارمولے ہیں، اس میں کلپنا بھارتی نے تبدیلی کر دی ہے۔ دیوی نے اپنے پاس رکھے ہوئے فارمولوں کی نقل
انہیں دی تھی، علی نے ان فارمولوں میں بھی تبدیلی کی جس کے نتیجے میں دیوی کا ایک ماتحت مارا گیا۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ کلپنا اور علی اسے کبھی گولیاں اور کیپسول تیار نہیں کرنے دیں گے۔ اس نے ڈمی ون اور تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحتوں سے کہا، پہلے کسی بھی طرح کلپنا کو تلاش کرو، اسے دیکھتے ہی گولی مار دو، اس کے ساتھ وہ مسلمان بھی ہوگا جب تک وہ دونوں زندہ رہیں گے، ہمیں لیبارٹری میں ایسی ہی ناکامیاں ہوتی رہیں گی۔ ڈمی ون نے کہا، بھارت کے جن شہروں میں ہمارے خیال خوانی کرنے والے ہیں میں انہیں بھی آپ کا حکم سنا دوں گی، ہو سکتا ہے کلپنا کسی دوسرے شہر چلی گئی ہو۔ کلپنا اسی شہر میں تھی، علی سے دور ہونے کے باوجود وہ اس شہر سے دور نہیں جانا چاہتی تھی جہاں اس کا یار دلدار رہتا تھا۔ وہ کشمکش میں تھی، جب سے معلوم ہوا تھا کہ وہ مسلمان ہے تب سے اس کے اندر دین اور دھرم کا ٹکراؤ جاری تھا۔ ابتدا میں وہ دھرم کی طرف زیادہ مائل تھی، دیوی کے زیر اثر رہ کر دھرم سے لگاؤ رکھنے لگی تھی۔ ایسے میں علی نے اس کی زندگی میں آ کر ہلچل مچا دی تھی۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ دھرم اپنی جگہ ہے اور محبت اپنی جگہ، وہ علی سے اس لیے دور ہے کہ اسے علی پر غصہ آ رہا ہے، اس نے پہلے کیوں نہ بتایا کہ وہ مسلمان ہے۔ علی نے کہا، اس کا بھی قصور ہے، مسلمان ہو یا ہندو، کسی بھی لڑکی کو شادی سے پہلے تنہائی میں اپنے محبوب کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہیے۔ اس نے دل ہی دل میں تسلیم کیا، وہ خود جذبات میں بہہ گئی تھی اور علی کو غصہ دکھا رہی تھی، ایک ہی شہر میں رہ کر اس سے دور ہو گئی تھی۔ دونوں کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ وہ جسمانی طور پر ایک دوسرے سے دور رہیں گے لیکن دماغی رابطہ رکھیں گے۔ دماغی رابطہ یوں بھی ضروری تھا کیونکہ دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نادیدہ بنانے والی مزید گولیاں تیار نہیں ہونے دیں گے۔ جب انہیں گولیاں تیار کرنے میں مسلسل ناکامی ہوتی رہے گی تو وہ فلائنگ کیپسول تیار کرنے سے باز آ جائیں گے۔ وہ دونوں اس مشن میں کامیاب ہو چکے تھے لیکن اس کامیابی کا سہرا اعلیٰ بی بی ثانی کے سار تھا۔ پہلے اس نے فلائنگ کیپسول دیوی کی رہائش گاہ سے چرائے، دوسری بار طیارے میں اس کی تمام گولیاں اور کیپسول کموڈ میں ڈال کر ضائع کیے، پھر دہلی کے ایک ہوٹل میں قیام کے دوران گولیوں اور کیپسولوں کے وہ اصل فارمولے چرا لیے جن کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں دیوی نے لیبارٹری میں دی تھیں۔ اب دیوی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تھا، اصل فارمولے غائب ہو گئے تھے، جو نقلیں تھیں ان میں تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ دیوی اور اس کے ماتحتوں کے پاس ایک ایک ڈبیا رہ گئی تھی، پھر بھی اطمینان تھا کیونکہ دیوی کو ابھی تک فارمولوں کے اصلی کاغذات کے گم ہونے کا علم نہیں تھا۔ اعلیٰ بی بی پہلے کی طرح پھر گم ہو گئی تھی اور تب سے دیوی کو اپنی اٹیچی کھول کر کوئی سامان نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ جب دیوی کو یقین ہو گیا کہ لیبارٹری میں رکھے ہوئے فارمولے غلط ہیں تو اس نے ماتحتوں سے کہا، لیبارٹری سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کو نرک میں جانے دو، اب میں تنہا بڑی رازداری سے فارمولوں کے اصل کاغذات کو کام میں لاؤں گی، تم لوگ صرف کلپنا اور اس کے یار کو تلاش کرو۔ اس کے پاس چند گولیاں اور کیپسول رہ گئے تھے، وہ چاہتی تھی فرصت ملتے ہی کسی ایک سائنسدان کو اپنا معمول اور تابعدار بنا کر ایک طے خانے میں خفیہ لیبارٹری قائم کرے گی، وہاں کوئی دشمن خیال خوانی کرنے والا نہیں پہنچ سکے گا۔ ایسی رازداری کے لیے خاصا وقت درکار تھا اور دیوی ادھر منکی ماسٹر کی آمد سے الجھ گئی تھی، اسے اپنی ارضی دنیا سے بگانا بہت ضروری تھا۔ اس نے سوچا، منکی مین سے مقابلے کے دوران ان سے گولیاں اور کیپسول چھیننے کا موقع ملتا رہے گا، اس طرح ایک خفیہ لیبارٹری قائم کرنے سے پہلے ہی بہت سی گولیاں اور کیپسول اس کی تحویل میں آ جائیں گے۔ لیکن میامی میں صبح تک پتا چلا کہ جو بھی منکی مین مارا جاتا ہے اس کی لاش کے لباس سے گولیاں اور کیپسول غائب ہو جاتے ہیں اور بابا صاحب کے ادارے والے ایسے اہم چیزیں غائب کر رہے ہیں۔ فوجی افسران نے ریڈیو، ٹی وی اور موبائل اسپیکر کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے کے نادیدہ افراد کو مخاطب کیا، انہیں مذاکرات کی دعوت دی، لیکن اس ادارے کی کسی بھی نادیدہ ہستی سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد منکی مین جیسے کہیں گم ہو گئے تھے، کوئی منکی مین کسی حسینہ کے پاس بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب منکی ماسٹر کو اس کے عہدے سے ہٹا کر دوسرے ذہین منکی مین کو اپنا ماسٹر بنایا جا رہا تھا اور سابقہ منکی ماسٹر کو گولیاں اور کیپسول دے کر کہہ دیا گیا تھا کہ وہ زون 3 میں واپس چلا جائے۔ تمام منکی مین کے خیال کے مطابق ان کے سربراہ نے عورت سے شکست کھا کر منکی قوم کی توہین کی تھی۔ قوم کی توہین کرنے والے منکی ماسٹر کو قتل کر دینا چاہیے تھا یا اسے ذلیل کر کے اپنی قوم سے نکال دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے صرف اس سے سربراہی کا لاکٹ لے کر اسے عزت سے رخصت کر دیا۔ یہ بات سونیا کے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ منکی ماسٹر بھی کسی بحث کے بغیر آسانی سے وہ عہدہ چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ سونیا نے کم از کم اپنی دنیا میں ایسے اقتدار سے ہٹنے والے
پہلے سیاستدان نہیں دیکھے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ منکی ماسٹر کے عہدہ چھوڑنے میں کہاں تک صداقت ہے۔ جب منکی ماسٹر رخصت ہونے سے پہلے تمام منکی مین سے مصافحہ کر رہا تھا تب ہی سونیا سایہ بن کر اس میں سما گئی تھی۔ وہ سب سے مصافحہ کرنے کے بعد سایہ بن کر پرواز کرنے لگا۔ سونیا اس کے اندر موجود تھی۔ اگر وہ زون 3 میں واپس جانے کے لیے خلا کی بلندیوں کی طرف پرواز کرتا تو وہ اس کے اندر سے نکل آتی، لیکن اس کی پرواز عمودی نہیں تھی، بہت مختصر تھی۔ وہ میامی شہر کی رینکن اسٹریٹ میں ایک بنگلے کی چھت پر اتر گیا تھا۔ وہ بنگلہ مکفل تھا، اس کا مالک شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس خالی بنگلے کو منکی مین نے خفیہ اڈا بنا لیا تھا۔ اس نے چھت پر پہنچ کر حلق سے گولی نکال لی۔ وہاں کئی منکی مین موجود تھے۔ وہ ان کے ساتھ چھت کے زینے سے اتر کر بنگلے کے اندر آیا۔ وہ لوگ اپنے زون سے ایسی دوا لائے تھے جو زود اثر تھی۔ منکی ماسٹر کے زخم پر لگایا گیا تو چند منٹ میں وہ زخم مندمل ہو گیا۔ منکی ماسٹر نے کہا، پتہ نہیں وہ عورت کون ہے، جونک کی طرح چمٹ گئی تھی، مجھ سے کیپسول اور گولیاں چھین کر بالکل ہی بے بس کر دیا تھا۔ وہ مجھے زخم پہنچاتی رہتی تو تم لوگوں سے برداشت نہ ہوتا۔ میری خاطر تم سب ہتھیار ڈال دیتے، غیر معمولی گولیاں اور کیپسول اس کے حوالے کر کے مجھے یہاں سے خالی ہاتھ زون میں واپس لے جاتے۔ ایک نے کہا، ماسٹر تمہارے منکی برادر نے سمجھ لیا تھا کہ وہ سایہ بن کر تمہارے اندر سما جائے گی، تمہیں کہیں رپوش ہونے نہیں دے گی۔ اس نے اسی لیے تم سے ماسٹر کا عہدہ چھین لیا تاکہ وہ تمہیں غیر اہم سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ آخر یہی ہوا، وہ سمجھ رہی ہوگی کہ تم زون 3 واپس چلے گئے ہو۔ اس بات پر سب کہکہے لگانے لگے۔ وہ سونیا کو بیوقوف بنا کر اور دھوکہ دے کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ سونیا مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت پارس نے مخاطب کیا، ہیلو ماما، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہوں، بندر نما مخلوق سے نمٹ رہی ہوں۔ آپ تنہا ہیں، کیا میں آ جاؤں؟ میں ان کے لیے تنہا کافی ہوں، کیا فارغ بیٹھے ہو؟ فارغ نہیں ہوں، دیوی فرانس کی بے تاج ملکہ بننا چاہتی ہے اور میں اس کے سامنے دیوار بنا ہوا ہوں۔ وہ مجھے قتل کرانے کے منصوبے پر عمل کر رہی ہے اور یہی کرتی رہ جائے گی۔ لیکن سونیا نے پوچھا، لیکن ماما میں فرانس میں نہیں رہنا چاہتا، یہاں شہناز زیادہ یاد آتی ہے۔ میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں، صدمے کو دل سے نکالو۔ تم زندہ دلی کے لیے پیدا ہوئے ہو، ہنستے بولتے رہو، کسی دوسرے ملک میں رہو، یہی میں سوچ رہا ہوں۔ سوچنا کیا ہے، اٹھو اور چل پڑو، میں تمہارے لیے کام نکالتی ہوں۔ جی ہاں، کام ضروری ہے، مصروفیات کے ہجوم میں صدمات نہیں رہتے۔ میں تمہیں منکی ماسٹر کی آواز سنا رہی ہوں، تم کسی طرح اسے مائل کرو کہ وہ اپنی منکی فوج کا کچھ حصہ تل ابیب روانہ کر دے۔ وہ منکی ماسٹر وہاں کیا کر رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سونیا نے مختصر حالات بتائے کہ وہ زون 3 سے آنے والا آدمی دنیا میں حکمرانی کرنے کے لیے کس طرح امریکی فوجیوں اور دیوی سے ٹکرا رہا ہے اور وہ اس کے خلاف کیا کر رہی ہے۔ وہ ایک ڈرائنگ روم میں آئی جہاں منکی ماسٹر بیٹھا ہوا اپنے ساتھیوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ ماسٹر کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ پارس نے کہا، آل رائٹ ماما، میں اس کے اندر جا رہا ہوں۔ ماسٹر کے سر سے جو ننھا سا آلہ چپکا رہتا تھا، اسے سونیا نے نکال لیا تھا۔ ماسٹر نے محفوظ پناہ گاہ میں پہنچنے کے بعد سوچا اب نہ کوئی اس کی آواز سنے گا اور نہ دماغ میں آ سکے گا، لہٰذا وہ بعد میں ایک نیا آلہ سر سے لگا لے گا۔ ماسٹر اپنے جان نثاروں سے گفتگو کرتے کرتے چونک گیا۔ اسے اپنے دماغ میں ایک نسوانی آواز سنائی دی، ماسٹر پلیز میری سوچ کی لہروں کو روکنے والا آلہ استعمال نہ کرنا، میں دوست ہوں، تم سے کچھ کام کی باتیں کرنے آئی ہوں۔ منکی ماسٹر نے اپنے ایک جان نثار سے ایک آلہ لے کر کہا، یہ میرے ہاتھ میں ہے، تم دشمنی کرنا چاہو گی تو میں اسے لگا لوں گا۔ میں اپنے فائدے کی بات کہنے آئی ہوں، لیکن اس میں تمہارا بھی بڑا فائدہ ہے۔ ایسی بات ہے تو وضاحت سے بتاؤ۔ تم اس دنیا میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، لیکن اس سے پہلے تمہیں دنیا کے کسی حصے میں اپنا ایک اڈا بنانا چاہیے تھا۔ یہ اہم کام تم نے نہیں کیا اور امریکہ پر بھروسہ کر لیا کہ وہ تمہیں آدھی دنیا کا حکمران بننے کا موقع دیں گے۔ کسی پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ تم دیکھ رہے ہو۔ تم درست کہہ رہی ہو، ہم نے یہاں حکمرانی کرنا آسان سمجھا تھا، لیکن مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم مشکلات سے گزرنا جانتے ہیں۔ ویسے تم ہمیں کیا فائدہ پہنچانا چاہتی ہو؟ میں زمین کے ایک حصے میں تمہیں قبضہ جمانے کا موقع دینا چاہتی ہوں۔ تم وہاں قدم جما کر دنیا کے کسی بھی ملک پر کامیاب حملے کر سکو گے۔ عرضی دنیا والے میرے مخالف ہیں، تم میری حمایت کیوں کر رہی ہو؟ ایک خلا سے آنے والے کا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ اس دنیا میں جو خیال خوانی کرنے والیاں ہیں وہ سب میری دشمن ہیں۔ میں ان کے مقابلے میں تنہا ہوں، وہ کسی وقت بھی مجھے جان
جانی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تمہارا تعلق کس ملک سے ہے؟ میں اسرائیلی حکومت کی بہت ہی مشہور و معروف ٹیلی پیتھی جاننے والی ہستی ہوں۔ میرا نام الپا ہے۔ دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے مجھ سے واقف ہیں، لیکن کئی ممالک کے حکام مجھ سے دہشت زدہ رہتے ہیں۔ جب دنیا والوں کو یہ معلوم ہوگا کہ میں تمہاری دوست بن گئی ہوں تو ان پر تمہارا رعب اور دبدبہ زیادہ جلدی ہوگا۔ تم زمین کے کس حصے میں ہمیں اڈا بنانے کا مشورہ دے رہی ہو؟ اگرچہ اسرائیلی حکام میری بہت عزت کرتے ہیں، میں یہاں بے تاج ملکہ ہوں، لیکن یہ میرے دشمنوں سے میری حفاظت کر سکتے ہیں۔ وہ دشمن خیال خوانی کرنے والیوں کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ تم اور تمہارے جان نثار ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے محفوظ رہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اسرائیل کے شہر تل ابیب چلے آؤ۔ ایسے حکمران جو مجھے تحفظ نہیں دے سکتے، انہیں اقتدار سے ہٹا دو۔ کیا تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان حکمرانوں کو نہیں ہٹا سکتی؟ اس ملک میں میرے مخالف خیال خوانی کرنے والے ہیں، مجھے اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ مجھے اپنے ٹیلی پیتھی کے علاوہ فوج اور اسلحہ کی بھی ضرورت ہے۔ تمہارے پاس اپنی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں کہ میرا کوئی دشمن تمہارے مقابلے پر ٹھہر نہیں سکے گا۔ میں تمہاری باتوں سے قائل ہو رہا ہوں، لیکن یہ کیسے یقین کروں کہ تم مجھے سبق باغ نہیں دکھا رہی ہو؟ مجھ پر بھروسہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس 4000 جان نثار ہیں تو صرف 1 یا 2000 جان نثاروں کو اپنے کسی معقول جاں باز لیڈر کے ساتھ یہاں بھیج دو۔ صرف 2-4 دنوں میں تم اپنی حکمت عملی سے پورے اسرائیل کے حکمران بن جاؤ گے۔ پہلے میرے چند جان نثار تمہارے ملک میں آئیں گے اور تم سے ملاقات کر کے یہاں کے سیاسی اور جغرافیائی حالات کا جائزہ لیں گے۔ اگر حالات ہمارے موافق ہوں گے تو ہم وہاں ضرور اپنا اڈا بنائیں گے اور سب سے پہلے اس ملک میں اپنی حکومت قائم کریں گے۔ تم جو مناسب سمجھو وہ کرو، لیکن یہ طے ہو جائے کہ ہمارے درمیان رابطہ کیسے ہوگا۔ تم وہاں مجھ سے ملاقات کرو گی، کبھی ہم روبرو ملیں گے اور کبھی فون کے ذریعے رابطہ رکھیں گے۔ مجھے بتاؤ تمہارے جان نثار کب آ رہے ہیں؟ میں اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا استقبال کروں گی۔ ہمارے جان نثار یہاں کے وقت کے مطابق دن کے 12 بجے وہاں پہنچیں گے۔ ہمارے ماہرین میامی سے تل ابیب تک کے فاصلے اور سمتوں کا تعین کر کے ہماری رہنمائی کریں گے، لیکن ہم تل ابیب میں تمہیں کیسے پہچانیں گے؟ بہت آسانی سے پہچان لوگے۔ میرے شوہر کا تعلق تمہاری قوم سے ہے، وہ بھی بندر آدمی ہے۔ تعجب ہے وہ منکی مین کون ہے جو ہم سے پہلے اس دنیا میں پہنچ گیا اور تم سے شادی بھی کر لی؟ وہ ہماری دنیا کا منکی مین ہے۔ ملاقات ہونے پر اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر سکو گے۔ میں جا رہی ہوں، اب تم اپنے دماغ کو لاک کر سکتے ہو۔ اس نے سونیا کے پاس آ کر کہا، ماما میں نے ماسٹر کو شیشے میں اتار لیا ہے، اب میں تل ابیب کے لیے روانہ ہونے والا ہوں۔ جاؤ بیٹے اور اپنے ہنسنے بولنے والی فطرت سے باز نہ آؤ۔ پارس چلا گیا۔ سونیا اس ڈرائنگ روم میں منکی ماسٹر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا، اگر وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گی تو پھر ہم بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے۔ تم کیا کہتے ہو برادر؟ منکی ماسٹر اپنے بھائی کو برادر کہتا تھا۔ وہ برادر بھی اس کی طرح ذہین اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا، ماسٹر وہ جو خود کو الپا کہہ رہی تھی، اسے آزمانا چاہیے۔ اگر دھوکہ نہ ہوا تو ہم اس دنیا کے ایک ملک میں اپنے قدم جما لیں گے۔ تو پھر تم چند جان نثاروں کے ساتھ جاؤ اور تل ابیب میں الپا سے ملاقات کرو۔ میں ضرور جاؤں گا، لیکن یہاں میامی میں اب بڑا حملہ ہونا چاہیے۔ منکی ماسٹر نے اسے موبائل فون لے کر فوج کے اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا، پھر کہا، میں دوستوں کا بہترین دوست ہوں اور دشمنوں کا بدترین دشمن۔ تم نے مجھے گولی ماری، میں بچ گیا، اب تمہیں کہاں گولی ماری جائے؟ یقین کرو ماسٹر، وہ گولی میں نے اپنی مرضی سے نہیں چلائی تھی۔ کیا تم دیوی کو الزام دے رہے ہو؟ ہاں، دیوی نے میرے ذریعے تمہیں زخمی کیا ہے۔ ہم سے یہ حقیقت چھپی ہوئی نہیں ہے کہ تم لوگوں نے دیوی کو میرے خلاف محاذ آرائی کے لیے یہاں بلایا ہے۔ ہاں، وہ ہماری مدد کر رہی ہے، اسی نے تم پر گولی چلائی ہے۔ اگر تم اسے مدد کے لیے نہ بلاتے تو وہ گولی نہ چلاتی۔ کیا تم نے اسے میرے گلے کا ہار بنانے کے لیے بلایا تھا؟ دیکھو ماسٹر، پچھلے 6 گھنٹوں میں بہت خون خرابہ ہو چکا ہے۔ پورے شہر میں دہشت پھیل گئی ہے۔ کل صبح تک پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں خلائی مخلوق کی آمد اور دہشت گردی کی خبر پھیل جائے گی۔ تم ہماری دنیا میں اپنے لیے نفرتیں پیدا کر رہے ہو۔ تمہاری سیاسی بدماشی نے ہمارے دلوں میں غصہ اور نفرت بھر دی ہے۔ کیا تم اپنی دنیا والوں کو بتا سکتے ہو کہ تم دیوی سے مل کر کس طرح ہم سے دشمنی کر رہے ہو؟ تم دشمنی کے جواب میں دشمنی کر چکے ہو، اب بس کرو۔ دشمنی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اس لیے
لیے بس کرنے کو نہ کہو، ابھی ہم لیزر شعاعوں کے ذریعے نیوی کے ایک جہاز کو تباہ کرنے والے ہیں، اگر تم چاہو تو دیوی کا پتہ ٹھکانہ بتا کر خود کو تباہی سے بچا سکتے ہو۔ اس دنیا کا کوئی فرد دیوی کی خفیہ رہائش گاہ سے واقف نہیں ہے۔ اس کا تعلق کس ملک سے ہے؟ بھارت سے۔ کیا اسے اپنے ملک سے اور اپنی قوم سے محبت ہے؟ بہت محبت ہے، وہ اپنے ملک کو سپر پاور بنانے کی جدوجہد میں مصروف رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں عارضی طور پر جنگ بندی کا وعدہ کرتے ہیں، کل سے ہم دیوی کے ملک میں جنگ کا آغاز کریں گے۔ دیوی اس افسر کے دماغ میں آ چکی تھی اور فون پر ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے افسر سے کہا، کیا میرے ملک اور قوم کے خلاف اس بندر کو بھڑکا رہے ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولا، نہیں، وہ تمہارا پتہ پوچھ رہا تھا، میں اسے جواب۔ وہ بات کاٹ کر بولی، صفائی پیش نہ کرو، اسے یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میرا تعلق بھارت سے ہے؟ میں نہ بتاتا تو کوئی اور بتا دیتا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ یہاں جنگ روک کر تمہارے دیش میں جنگ شروع کر دے گا۔ تم امریکی لوگ بڑے مکار ہو، اپنی بلا ہمارے ساتھ ڈال رہے ہو، اس سے کہو وہ مجھ سے بات کرے۔ افسر نے فون پر کہا، ہیلو ماسٹر، دیوی تم سے بات کرنا چاہتی ہے، یہ میری زبان سے بولے گی۔ وہ دیوی کی مرضی کے مطابق بولا، ہیلو، میں دیوی تم سے مخاطب ہوں، کیا تم یقین کر رہے ہو کہ میں بول رہی ہوں؟ جواب نہیں ملا۔ افسر نے ہیلو ہیلو کہہ کر آوازیں دیں، پھر پتا چلا کہ ماسٹر رابطہ ختم کر چکا ہے۔ وہ غصے سے چیخ پڑی، یو چیٹر، دھوکے باز، تم نے مجھے منکی ماسٹر کے خلاف محاذ آرائی کے لیے بلایا، پھر اس مصیبت کا رخ میرے دیش کی طرف کر دیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہاں تم سب سکون سے رہو گے؟ میرے دیش کے ایک شہر کو نقصان پہنچے گا تو میں تمہارے 10 شہروں میں دہشت گردی کا سلسلہ شروع کرا دوں گی۔ افسر نے جھنجھلا کر کہا، کیا مصیبت ہے بابا صاحب کے ادارے والے ہم سے دشمنی کر رہے ہیں، منکی ماسٹر ببالے جان بن گیا ہے، تم بھی دھمکیاں دے رہی ہو، ایک ذرا موٹی عقل سے سمجھو کہ تم ہماری مدد کر رہی ہو، خلائی مخلوق کو یہاں سے بگانا چاہتی ہو، پھر ہم خلائی مخلوق کو تمہارے پیچھے کیوں لگائیں گے؟ اسے جواب نہیں ملا، دیوی جا چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر دوسرے افسران سے بولا، ہم کیا کریں، ہماری ٹیلی پیتھی جاننے والی دیوی کے مقابلے میں کمزور اور نا تجربہ کار ہیں، وہ دیوی کو ہمارے خلاف اقدامات کرنے سے نہیں روک سکیں گے۔ دوسرے افسر نے کہا، ہم سپر پاور ہیں، ہمارے ملک میں جدید ترین ہتھیار ہیں، ہمارے ملک میں ٹیلی پیتھی سکھانے والی مشین ہے اور درجنوں خیال خوانی کرنے والے ہیں، لیکن کیا یہ سب ہمارا تحفظ کر رہے ہیں؟ ہم تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے دست و پا ہیں۔ اپنی کمزوریوں پر کڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہمیں اپنے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں منکی ماسٹر اور دیوی کی دشمنی سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ بابا صاحب کا ادارہ ہے۔ وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آج ہی رات کے پہلے حصے میں انہوں نے اس ادارے کو نیست و نابود کرنے کے لیے خلائی مخلوق کو آمادہ کیا تھا، اب اسی ادارے کے ذریعے اپنی سلامتی نظر آ رہی تھی۔ ایک افسر نے کہا، اس ادارے کے نادیدہ لوگ ہماری یہ باتیں سن رہے ہوں گے، انہوں نے ہماری دشمنی کی اطلاع پہنچائی ہوگی، اب ہماری بدلتی ہوئی پالیسی کے بارے میں رپورٹ دے رہے ہوں گے، کیا وہ ایسے میں ہماری مدد کریں گے؟ ان سے بات کر لینے میں کیا حرج ہے، ہم جناب تبریزی کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے، تنہائی میں شرمندہ ہونے سے ہماری بے عزتی نہیں ہوگی۔ ایک افسر نے ریسیور اٹھا کر بابا صاحب کے ادارے کے نمبر ڈائل کیے، پورے نمبر ڈائل کرنے کے بعد رابطہ ہونے والا تھا۔ اسی وقت سونیا نے کریڈل کو انگلی سے دبا دیا۔ رابطہ نہ ہونے پر افسر نے تعجب سے فون اور ریسیور کو دیکھا، پھر دوبارہ نمبر ڈائل کیے، دوسری بار بھی رابطہ ہوتے ہی لائن کٹ گئی۔ افسر نے کہا، رابطہ ہو رہا ہے لیکن کوئی رابطہ ختم کر رہا ہے، کیا دیوی ایسا کر رہی ہے؟ ہو سکتا ہے دیوی ہو اور بابا صاحب کے ادارے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے افسر نے کہا، نادیدہ منکی بھی ایسا کر سکتے ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم کہیں سے امداد حاصل ہو۔ افسر نے پھر ایک بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، پھر ناکامی ہوئی۔ انہیں صاف پتا چلا کہ کسی نے لائن کاٹ دی ہے، اس نے شکست خوردہ انداز میں ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اب وہ لوگ مدد کے لیے کسی کو پکارنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ کلپنا اب خیال خوانی نہیں کرتی تھی، کبھی کبھی کسی معاملے میں علی سے رابطہ کرتی تھی، پھر رابطہ ختم ہونے پر بے چین ہو جاتی تھی، جی چاہتا تھا دوبارہ اسے مخاطب کرے، پھر سوچتی تھی وہ دماغ میں آئے گا تو آنکھیں اسے دیکھنا چاہیں گی، بدن اس سے ملنا چاہے گا۔ دل لگانا کوئی دل لگی کی بات نہیں ہوتی، جو ایک بار کنواری کی تنہائی میں آ جائے اسے بلانا یا اس سے دور رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب وہ علی سے جدا ہو کر پچھتا رہی تھی کہ کیوں دور رہنے کا فیصلہ کیا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ علی کے سامنے پچھتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ علی سمجھ رہا تھا وہ سر سے پاؤں تک
کسی کی ہے، صرف اپنی انا سے مجبور ہے۔ کبھی کبھی دل اسے مجبور کر دیتا تھا وہ کسی بہانے علی کو مخاطب کرے۔ ایک بار اس نے مخاطب کیا، علی نے پوچھا خیریت سے ہو؟ وہ ہوں کہہ کر خاموش ہو گئی۔ علی نے کہا تم کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہیں رہی ہو، بھلا ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جسے میں نہ کہہ پاؤں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دل کی بات دل میں رہ جاتی ہے، زبان پر نہیں آتی۔ تمہیں خوش فہمی ہے تمہارے لیے میرے دل میں کوئی محبت ہے، چلو نہ صحیح ابھی تم مخاطب نہ کرتی تو میں کرتا۔ کیوں کرتے؟ کوئی اہم بات نہ ہو اور خواہ مخواہ مخاطب کیا جائے تو وہ دل کا معاملہ ہوتا ہے۔ تمہیں بھی خوش فہمی ہے کہ میں تم سے دل کی کوئی بات کروں گا؟ دیکھو زیادہ اکڑ نہ دکھاؤ، چلی جاؤں گی، جاؤ گی تو میں تمہارے دماغ میں آ جاؤں گا، تم سے جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ ضرور پوچھوں گا۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ سوچتا ہوں پوچھوں گا تو سچ نہیں بولو گی، تم باتیں بنا رہے ہو اور مجھے تجسس میں مبتلا کر رہے ہو۔ میں ابھی پوچھتا ہوں مگر سچ بولنے کا وعدہ کرو۔ مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتے ہو، فار گاڈ سیک پوچھ بھی لو تو پھر سچ بتاؤ، ابھی تم نے کیوں رابطہ کیا ہے؟ اتنی سی بات پوچھنے کے لیے مجھے کیوں الجھا رہے تھے؟ یہ اتنی سی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، تمہیں میرے سوال کے جواب میں سچ بولنا ہے۔ وہ ذرا چپ رہی، پھر بولی ابھی اسی لیے رابطہ کیا ہے کہ تم سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ یا خدا اب تم کچھ پوچھو گی؟ کیا میں سچ بولنے کی قسم کھاؤں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کبھی تمہیں شبہ ہوا ہے کہ کوئی تمہارا تعاقب کر رہا ہے؟ میں اپنے اطراف گہری نظر رکھتا ہوں، میں نے کسی کو اپنے تعاقب میں نہیں دیکھا۔ ویسے بات کیا ہے؟ آج شاپنگ کے لیے گئی تھی، واپسی میں ایک کار مسلسل میری کار کے پیچھے آ رہی تھی۔ میں اپنی رہائش گاہ کے سامنے رکی تو وہ پیچھا کرنے والی کار آگے چلی گئی۔